من کے محلے میں ایپیسوڈ نمبر 2۔ مزمل بیٹا، کیا بات ہے؟ جب سے آئے ہو کچھ الجھے سے ہو، ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو، کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کا مان رہ جائے گا۔ دادو، آپ کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہیں، مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، مگر وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدل لی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو، میں اس کی ماں پر۔ بازیلا کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی، مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے رشین سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا۔ مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کھانا تمہاری روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی، السلام علیکم، بازیلا نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنی بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازیلا بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بازیلا بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ بازیلا نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی، ڈنر از ریڈی، بازیلا نے سٹائل سے سینٹرل ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی، آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ رشین سیلڈ بنایا ہے۔ میں نے ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازیلا کی طرف دیکھا۔ بازیلا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے رشین سیلڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بازیلا مجرموں کی طرح اس کے سامنے بازیلا نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
مزمل نے پچھلے 6 ماہ سے سب سے پہلے رشن سیلڈ ہی کوئی ڈائجسٹ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ ہاں، وعدہ خاموشی سے ضرور کھا کی رہا ہے۔ تھا اور بازلا مجرموں کی طرح اس کے کالج سامنے میں کھڑی سہیلیوں تھی۔ سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ بھائی سچ آج کہوں، آپ سے پکا میں وعدہ نے کرتی پچھلے ہوں، 6 ماہ سے کوئی جب ناول، تک کوئی ڈاکٹر ڈائجسٹ نہیں بن نہیں جاتی خریدا۔ کوئی ناول ہاں، نہیں پڑھوں گی، وعدہ خلافی ضرور کی ہے۔ چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں کالج نہ میں ہو۔ سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ نمل آج کا آپ سے نام پکا سن وعدہ کر کرتی ہوں، مزمل نے جب تک ڈاکٹر گردن نہیں اٹھا بن کر جاتی بازلا کی کوئی طرف ناول دیکھا۔ نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ اس نے نمل دل آپی میں کا ہی کیوں سوچا، نہ ہو۔ بازلا کو نمل حیدر کے متعلق نمل کا نام سن بتاتا کر ہوں۔ مزمل نے گردن اٹھا کر بازلا کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، اس بازلا نے دل میں فٹ سے سوچا، بول پڑی، بازلا کو نمل حیدر سوری کے بھائی، متعلق بتاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ میرے وہ لیے ہی ابھی کہتے سوچ ہو۔ ہی رہا تھا تو بازلا فٹ آئندہ سے بول پڑی، نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، سوری بھائی، مجھے آپ پتا کی ہے قسم۔ آپ میرے لیے ہی کہتے بازلا ہو۔ نے بڑی معصومیت سے آئندہ نمل آپی کا قسم ذکر اٹھائی بھی تھی۔ نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ مزمل اس کے بھولے پن پر بازلا نے مسکرا بڑی دیا۔ معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ بازلا نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا مزمل اس کے اور بھولے جلدی پن پر سے مسکرا فرمائش دیا۔ کر دی، بازلا نے بھائی، مزمل کی ایک مسکراہٹ ریکویسٹ تھی۔ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی بازلا سے نے فرمائش ڈرتے کر دی۔ ڈرتے کہا۔ بھائی، مزمل نے ریکویسٹ تھی۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا بازلا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اور اپنے آبروں سے بولنے کا مزمل نے اشارہ کیا۔ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آبروں سے پلاؤ بھی بولنے کا کھائے نا، اشارہ کیا۔ بازلا نے بات بدل دی۔ پلاؤ بھی کھائے نا، مزمل نے بازلا نے جانچتی بات بدل نگاہ دی۔ اس پر ڈالی اور مزمل کہنے نے لگا، جانچتی نگاہ اصل اس پر بات ڈالی بتاؤ، اور کہنے لگا، آپ بھی اصل باسط بات بھائی کی بتاؤ۔ بارات کے ساتھ چلے نا۔ آپ بھی باسط بھائی کی بارات امی کے نے ساتھ چلے نا۔ سارے معراج کے میں امی نے مشہور سارے کر دیا ہے معراج کے میں مشہور کر دیا کہ ہے ہمارا کہ سیٹ ہمارا بھی بارات کے سیٹ بھی ساتھ آئے گا۔ بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹ؟ مزمل نے سیٹ سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹ صاحب ہی بتایا ہے۔ اگر آپ نہ گئے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلا، میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے گویا حتمی انداز میں کہا۔ بھائی، آئی نو، امی نے معراج کے میں سب آپ لوگوں مجھے کو بہن آپ کا جیسے نام سمجھتے سیٹ ہیں صاحب نا؟ ہی بتایا ہے۔ پلیز، اگر میری آپ نہ خاطر ہی گئے صحیح۔ تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلا نے مؤدبانہ گزارش کی تھی۔ بازلا، میں شادیوں میں نہیں جاتا، آپ نے طے کرنا ہے بازلا مزمل آپ نے کی بہن حتمی انداز ہے میں کہا۔ یا نہیں۔ بھائی، آئی نو، اس کے آپ مجھے جواب بہن میں جیسے نمل سمجھتے ہیں نا، حیدر نے پلیز بازلا میری کو خاطر کہا ہی صحیح۔ کہ جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ بازلا نے مؤدبانہ نمل گزارش حیدر کی کے تھی۔ الفاظ مزمل کے کانوں میں آپ نے گونجے۔ طے کرنا ہے بازلا آپ کی بہن ہے یا مزمل نہیں۔ نے چشم الفت سے بازلا کو دیکھا، پھر جیسی کہنے کو لگا، بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر تم کے بہن الفاظ جیسی نہیں، مزمل کے کانوں میں گونجے۔ بلکہ تم میری بہن ہو۔ مزمل نے چشم الفت سے ہے تو بہت بازلا کو دیکھا، مشکل، پھر بھی کہنے لگا، میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں تم گا۔ بہن جیسی نہیں، یہ بات بلکہ تم سنتے میری ہی بہن ہو۔ بازلا کے چہرے پر ہے تو خوشی بہت کی لہر مشکل، دوڑ گئی۔ پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور تھینکس جاؤں گا۔ مزمل بھائی۔ بازلا کے چہرے پر خوشی کی لہر مزمل دوڑ گئی۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد تھینکس مزمل بھائی۔ بیزار سا اپنی گاڑی سے اترا۔ مزمل گاڑی پار کرنے کے بعد بیزار بارات سا شادی اپنی گاڑی سے ہال اترا۔ کے بیرونی دروازے تک بارات پہنچ گئی تھی۔ شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط، جو کہ دلہن کی دلہا ہے، سہیلیوں نے اس کا باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ واری واری جا رہی تھیں۔ بازلا کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی اور کبھی جو مڑ کر بارات ہی مزمل کی کی طرف آ رہا دیکھتی تھا۔
جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے تو خوبصورت۔ ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت۔ اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے اشال کان میں نے کہا۔ سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی، ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ مزمل کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے۔ بڑا حوصلہ ہے بینش کا، جو ایک گونگے بہرے بندے سے یہ بھی، ہائے شادی کر اللہ، رہی ہے۔ ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا اور شمائل مزمل کو نے دیکھ رہی ناک تھی۔ چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ اسے اشال کی بات سن کر بازلہ انتہائی نے یہ دکھ ہوا بات تھا۔ سن لی تھی۔ بارات بڑا شادی حوصلہ ہے ہال بینش میں کا، داخل جو ہو ایک چکی گونگے تھی۔ بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے۔ بازلہ شمائل بیرونی نے دروازے ناک چڑھاتے ہوئے پر ستارہ مزمل سے کا کہا۔ انتظار کر رہی تھی۔ بازلہ نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ بارات یہ شادی ہال میں جیمز داخل ہو بانڈ چکی کون تھی۔ ہے؟ بازلہ ستارہ نے جلدی بیرونی سے دروازے پر شمائل کے مزمل کان کا میں انتظار پوچھا۔ کر رہی تھی۔ اس سے یہ پہلے جیمز بانڈ کون ہے؟ کہ وہ اسے کوئی جواب ستارہ دیتی، نے جلدی سے شمائل اشال کے کان نے میں صدا پوچھا۔ لگائی۔ ہیلو اس سے مزمل پہلے بیگ۔ کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، مزمل اشال نے نے صدا اجنبی لگائی۔ نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، ہیلو مزمل بیگ۔ پھر چند لمحے سوچ کر مزمل نے بولا اجنبی نظروں کے ساتھ ہیلو، اشال کی طرف دیکھا اور بازلہ کی طرف بڑھ پھر گیا۔ چند لمحے سوچ کر بولا ہیلو، ماہم اور نے بازلہ کی طرف زور بڑھ گیا۔ سے کوہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا۔ ماہم نے زور سے یہ تو بولتا ہے۔ کوہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو میں نے کب بولتا ہے۔ کہا کہ یہ گونگا ہے؟ میں نے کب کہا اشال کہ یہ نے گونگا منہ ہے؟ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلہ اور مزمل بھی بازلہ اور شادی ہال میں مزمل بھی داخل ہو شادی چکے ہال تھے۔ میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے اور میں ایک مزمل کونے کو لے میں جا کر بولی، مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی بھائی تک باسط بھائی آپ کے ساتھ ہی پلیز رہیں۔ رخصتی ہماری تک رشتے دار باسط بھائی کے اور ساتھ ہی یہاں رہیں۔ کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ہماری رشتے دار اور یہاں ڈونٹ کے وری لوگ بازلہ، بڑے عجیب سے ہیں۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے Don't کندھے worry پر بازلہ، ہاتھ رکھتے ہوئے مزمل نے شفقت سے تسلی بازلہ دی کے کندھے پر اور دلہے کے ہاتھ اسٹیج رکھتے کی ہوئے طرف چل دیا۔ تسلی دی اور دلہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر کھڑی ماہم اور اشال اسے ہی دیکھ رہی تھیں، اور دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور مزمل جا اشال کر باسط اسے کے برابر دیکھ میں رہی بیٹھ تھیں، گیا۔ اور دوسری طرف ہال کی ستارہ درمیانی نے پارٹیشن شمائل سے سے خواتین کی طرف ایک جانے والے لفظ پر دروازے زور کے دے کر پاس پھر سے سوال کیا، ستارہ اور شمائل اس میں پر نے تم سے پوچھا نظریں تھا جمائے ہوئے تھیں۔ کہ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ دلہے کا باس ہے، میں نے تم بہت سے امیر پوچھا ہے۔ تھا کہ جیمز بانڈ کون ہے؟ میں نے سنا ستارہ ہے نے شمائل سے شادی کا ایک لفظ سارا پر خرچہ زور دے اسی کر نے پھر کیا سوال ہے۔ کیا۔ شمائل یہ دلہے نے کا باس ہے، مزمل کو بہت چشم امیر ہے۔ حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا دوسری ہے۔ طرف ایشال نے شمائل سینہ نے تان مزمل کر کو ماہم کو خبر چشمے دی، ہے حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ یہ ہمارے ریلیٹیو ہے۔ دوسری طرف ایشال ماہم نے نے سینہ شکی تان مسکراہٹ کر سے ماہم کو خبر ایشال دی، کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری جیتی، ریلیٹیو ہے۔ ریلیٹیو اور ماہم تمہارا؟ نے شکی مسکراہٹ سے I swear۔ ایشال کو دیکھتے ہوئے کہا، ایشال نے یقین دلانے چل کی جھوٹی، کوشش کی، ریلیٹیو اور تمہارا؟ پھر بھی ماہم کے مکھڑے پر آئی بے سویئر، یقینی ہی تھی۔ ایشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر ماہم نے پھر بھی ماہم کے ایشال سے مکڑے پر بے سنجیدگی یقینی سے تھی۔ پوچھا، کرتا کرتا کیا ہے؟ ماہم نے ابا بتا سنجیدگی سے رہے تھے پوچھا۔ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ ابا بتا رہے تھے بہت بڑا بزنس مین ہے۔
اشال نے حکیم جواب چچا دیا۔ آ گئے۔ ماہم نے اجلت میں حکیم کہا چچا آ گئے اور ساتھ ماہم ہی نے اجلت میں کہا برائڈل روم میں اور گھس گئی۔ ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے بھی اشال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس اس کے شمائل برعکس اور ستارہ شمائل اور اپنی ستارہ جگہ پر ہی کھڑی رہیں۔ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہیں۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔ بازلا فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور حکیم شمائل عاقل سے انصاری کے ہاتھ تھوڑی میں دور رجسٹر کھڑی تھا۔ تھی، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے جہاں ایک طرف ان کے ساتھ خواتین بیٹھی دلہن ہوئی کا تھیں باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اور اقارب بھی دوسری تھے۔ طرف مرد حضرات تھے۔ بازلا فکر مندی سے ہال ننھی کی سی پارٹیشن عمر والی جگہ اور اتنی ستارہ فکر اور مندی۔ شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، بازلا سیکنڈ ایئر کی جہاں اسٹوڈنٹ ایک ہے طرف خواتین بیٹھی اور ہوئی تھیں ڈاکٹر بننا چاہتی اور ہے۔ دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے ننھی دیکھ سی رہی عمر تھی اور اتنی فکر مندی۔ جیسے کوئی بوڑھا بازلا سیکنڈ ایئر کی حالات و اسٹوڈنٹ ہے واقعات اور دیکھ رہا ڈاکٹر ہو۔ بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر نکاح سے شروع دیکھ رہی کرو۔ تھی کفایت جیسے کوئی حسین بوڑھا دلہن کے باپ حالات نے و واقعات دیسی دیکھ رہا ہو۔ انداز میں کہا۔ اس کا کہنا نکاح شروع کرو۔ حکم یا اجازت کے کفایت زمرے میں حسین نہیں آتا تھا۔ دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ سو اس کا مزمل کہنا نے حکم دلہے یا باسط کی اجازت طرف کے زمرے میں دیکھ نہیں کر آتا تھا۔ اسے اشاروں سے مزمل نے سمجھایا۔ دلہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے باسط نے اشاروں سر سے کو سمجھایا۔ ہاں میں جنبش دی۔ باسط جی نے بسم سر اللہ کو کرے۔ ہاں میں جنبش دی۔ مزمل نے جی حکیم بسم صاحب کی اللہ کرے۔ طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن حق کے مہر باپ کتنا نے ہوگا؟ یکلک پوچھا۔ دلہن کے باپ نے یکلک پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف مزمل نے دیکھا۔ باسط کی طرف دیکھا۔ اچانک اچانک اس کی نظر بازلا پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلا کو ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کے اسٹیج کی اشارے طرف سے بلایا۔ اسٹیج کی طرف بلایا۔ بازلا تیز تیز قدموں کے ساتھ بازلا اسٹیج کی طرف آئی۔ تیز تیز قدموں کے ساتھ بازلا پاس آئی اسٹیج تو کی طرف مزمل آئی۔ بولا۔ بازلا پاس آئی بازلا تو یہ مزمل پوچھ رہے بولا۔ ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ بازلا وہی یہ شرعی پوچھ رہے ہیں بازلا نے جلدی حق سے مہر جواب کتنا دیا۔ ہوگا؟ حق مہر تو بازلا نے بھی جلدی سے شرعی جواب نہیں دیا۔ ہوگا وہی شرعی بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ اب کفایت یہاں نے پر جو کفایت اتنی انداز دلہن میں کے والد فیصلہ ہیں سنایا۔ انہوں نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا خالو کہ جی نہیں نے آپ حق سے مہر پوچھا شرعی تھا۔ نہیں ہوگا بلکہ حق آپ نے مہر تو اس 5 وقت لاکھ جواب ہوگا۔ دیا تھا وہی شرعی خالو حق جی مہر۔ میں نے بازلا نے آپ سے شکایتی پوچھا انداز تھا میں کفایت تو سے کہا۔ آپ نے اس وقت اب جواب بھی دیا میں ہی تھا کہہ رہا کہ ہوں۔ وہی شرعی حق مہر ہوگا۔ کفایت بازلا نے سینہ تان شکایتی کر انداز میں کفایت سے کہا۔ جواب دیا جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں۔ مزمل کو اس کفایت کا نے انداز سینہ اور تن رویہ کر جواب دیا پسند نہیں آیا تھا۔ جیسے اپنا حق مانگ رہا حق ہو۔ مہر؟ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا۔ مزمل کو اس کا یہ کیا؟ انداز اور رویہ کفایت کو پسند نہ کسی آیا تھا۔ ایسے اس نے بڑے سوال ہی کی توقع نہ اطمینان کی۔ سے پوچھا۔ اس نے پریشانی حق سے مہر کیا ہے؟ حکیم صاحب کی طرف دیکھا کفایت کو جیسے کسی ان سے ایسے مدد سوال مانگ رہا کی ہو۔ توقع نہ تھی۔ اس نے حق پریشانی مہر سے عورت کا حق ہے۔ حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے شریعت مدد نے مانگ اس رہا کی ہو۔ کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حق مہر عورت کا حق ہے۔ حکیم صاحب نے اپنا شریعت نے نقطۂ نظر پیش اس کیا۔ کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اسی لیے تو حکیم میں صاحب بھی نے 5 لاکھ یہاں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ کفایت پھر سے بازلا نے جوش میں بولا۔ بےچارگی سے مزمل کی اسی طرف لیے دیکھا تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا جو ہوں۔ پہلے ہی اسے بازلا کو دیکھ رہا تھا۔
بازلہ نے بےچارگی باسط سے سن تو نہیں پا مزمل کی رہا طرف تھا، دیکھا لیکن اپنے خالو کے جو چہرے کے پہلے ہی تاثرات سے دیکھ بازلہ رہا کو تھا۔ دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا باسط سن تو نہیں پا کہ رہا تھا، خالو کیا بول رہا ہے؟ لیکن اپنے خالو کے بازلہ نے اسے چہرے کے ساری بات تاثرات سمجھائی۔ دیکھ رہا تھا۔ باسط نے مزمل کو بازو اس سے نے پکڑ کر اشاروں سے بلایا بازلہ سے پوچھا کہ خالو اور کیا اشاروں بول سے رہا کہا ہے؟ کہ آپ بات کرو۔ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ حق مہر معجل ہوگا اس کے یا بعد غیر باسط نے معجل؟ مزمل کو مزمل بازو نے سے پکڑ کفایت کر سے بلایا اور اشاروں سے کہا کیا ہوگا؟ کہ آپ بات کرو۔ کفایت نے حیرانی سے پوچھا۔ حکیم صاحب کی طرف جی دیکھا۔ اب بتائیے کہ حق مہر جو ہے وہ معجل حکیم ہوگا صاحب کے یا غیر معجل؟ بولنے سے پہلے ہی مزمل نے کفایت یعنی دلہن مزمل کے والد پھر سے بول پوچھا پڑا۔ کیا ہوگا؟ معجل کفایت نے بھی حیرانی سے مطلب موقع حکیم پر ادا صاحب کی کر طرف دینا، دیکھا۔ اور غیر معجل حکیم صاحب کے یعنی بولنے سے بعد میں ادا پہلے ہی کرنا۔ مزمل پھر بول پڑا۔ فرض کریں میں معجل 5 لاکھ مطلب ابھی موقع ادا پر کر ادا دیتا کر ہوں دینا، اور تو وہ غیر آپ کی معجل بیٹی کو ملے گا، بعد میں ادا آپ کرنا۔ کو ہرگز نہیں۔ فرض اور کریں آپ کی میں بیٹی 5 لاکھ ابھی ادا نکاح کر کے دیتا بعد ہوں ہمارے تو ساتھ وہ جائے گی، آپ کی بیٹی کو ملے گا، اس میں آپ کو ہرگز نہیں۔ آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں اور ہوگا۔ آپ کی بیٹی نکاح کے بعد محترم، ہمارے ساتھ جائے گی۔ حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس میں اس کی آپ کا تو تکریم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ محترم، حق شادی مہر شرطوں پر نہیں عورت کی کی جاتی عزت افزائی ہے، اس کی اور تکریم ہے، نہ ہی شرطوں پر چلتی اس ہے۔ رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں ہے، مولوی صاحب آپ نکاح اور شروع کریں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ حق ہی مہر 40,000 شرطوں پر ہوگا چلتی معجل۔ ہے۔ مزمل نے مولوی کفایت کو صاحب آپ سمجھانے نکاح کے شروع ساتھ کریں۔ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ حق مہر 40,000 ہوگا کفایت نے معجل۔ ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا، مزمل نے کفایت کو جن کے چہرے سمجھانے پر کے ساتھ مسکراہٹ ساتھ تھی۔ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے حکیم صاحب سے کفایت نے ایک بار طرف پھر چلنے کی عرض کی، حکیم صاحب کی طرف جو دیکھا، انہوں نے مان لی۔ جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، کفایت نے حکیم صاحب سے ایک حکیم طرف چلنے صاحب، کی عرض کی، آپ نکاح جو پڑھوا انہوں دو۔ نے مان لی۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 چند نکال منٹ کر حکیم صاحب سے کو تھما مشاورت دیے کے بعد اس نے کہ وہ کہا، دلہن کے حوالے کر سکیں۔ حکیم صاحب آپ حکیم نکاح صاحب پڑھوا دو۔ برائڈل روم کی طرف نکاح ہو گیا۔ چل دیے۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے مبارک کہ ہو، وہ اسے دلہن کے مبارک حوالے ہو، کر سکیں۔ مبارک اس ہو کے کی بعد بے شمار حکیم عجیب و صاحب غریب برائڈل آوازیں روم کی طرف ہال میں چلے گئے۔ گونج اٹھی۔ مبارک گلے ہو، ملنے مبارک ہو، اور ان مبارک کی بے باتیں شمار دینے کا عجیب و سلسلہ شروع ہو غریب گیا۔ آوازیں ہال میں گونج اٹھیں۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی دلہے کو گلے ملنے عافیت جانی۔ اور مبارک باتیں دینے کا سلسلہ بازلہ شروع ہو نے گیا۔ مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا مزمل نے اسٹیج سے اور اترنے میں ہی عورتوں کی عافیت طرف جانی۔ چل دی۔ اس کی بازلہ ماں نے بلقیس مشکور نگاہوں پہلے ہی سے مزمل کی طرف عورتوں والی دیکھا سائڈ پر اور عورتوں والی کی سائڈ طرف پر چل تھی۔ دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی سے عورتوں والی سائڈ پر تھیں۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں وہ اپنی بچپن اور کی رشتہ سہیلیوں دار عورتوں کے اور ساتھ مگن رشتہ تھی۔ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن حکیم بینش صاحب کو نے نکاح پڑھایا، دلہن بینش اسے کو حق مہر دیا نکاح پڑھوایا اور برائڈل روم اسے سے حق نکل مہر آئے۔ دیا اور برائڈل روم سے مبارک نکل ہو آئے۔ بینش، ماہم نے مبارک گلے ہو لگتے ہوئے بینش، کہا۔ ماہم نے گلے لگتے ہوئے کہا، واہ جی واہ، تمہاری تو واہ لاٹری جی لگ گئی، واہ، تمہاری تو لاٹری تمہارا لگ گئی، ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، تمہارا ساتھ ہسبینڈ ساتھ ہینڈسم ڈف بھی اینڈ ہے، ڈم بھی۔ ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ڈم بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی اشال تھی۔ اس وقت بغیر سوچے سمجھے ماہم بولے نے جا اسے رہی تھی۔ چٹکی کاٹی۔
اور چپ ماہم نے رہنے بھی کا اسے سگنل دیا۔ چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا مگر سگنل دیا۔ اشال کہاں ٹلنے والی تھی؟ مگر اشال کہاں چلنے والی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ یہ دونوں دونوں کلیش سے بچ جائیں گے۔ نہ وہ نہ کچھ وہ بولے گا کچھ بولے اور گا نہ ہی سنے گا۔ اور نہ ہی سنے گا۔ بینش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے۔ دلہا بھائی دکھنے میں تو دلہا بھائی بہت ہی اچھے دکھنے ہیں، میں تو ماہم بہت نے ہی اشال اچھے کو ہیں۔ چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ماہم نے ہیں ہی بہت اشال کو اچھے۔ چپ کرواتے ہوئے کہا۔ بینش نے شرماتے ہوئے دل کی باسط بات کہہ دی۔ ہیں ہی بہت اچھے۔ بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے اوئے ہوئے، ابھی سے تعریفیں۔ اشال کو ایک اشال بار کو پھر ایک بار بات کرنے کا پھر موقع مل گیا۔ بات کرنے کا موقع مل گیا۔ لیں جی، کھانا کھل گیا ہے۔ چند آوازیں بلند ہوئیں۔ کھانا بس پھر کھل کیا گیا تھا؟ ہے۔ چراغوں میں چند روشنی نہ آوازیں رہی۔ بلند ہوئی آنکھوں اور کو پھر چراغوں میں روشنی نہ کھانے رہی۔ کے علاوہ کچھ نظر آنکھوں ہی کو نہیں آ رہا کھانے تھا۔ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا دلہن تھا۔ اور اس کی سہیلیوں کا دلہن کھانا اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو دلہن کی بھوک ہی تو اڑ گئی بھوک تھی۔ ہی اڑ گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی اشال کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش ماہم جو ہے روم وہ گئی تھی، واش روم گئی تھی مگر ابھی تک لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی۔ ماہم کا ماہم کا تو واش روم ہی لمبا ہو گیا۔ ماہم ہال کے اس حصے میں ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا۔ پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائٹ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو وہ نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی، بھائی! بازلہ تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ بازلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں؟ خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ بازلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی۔ حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے۔ تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟
نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ نہیں، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا کہ نہیں، یہاں بہت شور ہے۔ یہ تھی ہمارے ناول من کے محلے میں ان کی ایپیسوڈ نمبر 2، اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جنہوں نے ابھی تک جن کو اس ناول کی سمجھ نہیں آئی وہ میری پچھلی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو اس کے ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ جب آپ اس کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کو بھی سمجھنے میں مدد آئے گی۔